بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے تیسرے درس الدرس الثالث میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ دو دروس کے اندر ہم نے اسماء اشارہ ھذا اور ھذہ پڑھے، ان کی تمرین کی، ان کو سمجھا۔ اسی مناسبت سے ہم اشارات ہی کی جو کیٹیگری ہے اس کو مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور حسب سابق سب سے پہلے ہم قواعد کی طرف جائیں گے۔ قواعد کو اگر آپ دیکھیں تو تین بنیادی چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ایک ذاکا، دو ذالکا، تین تلکا۔ ذاکا وہ اسم اشارہ ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو، کوئی چیز قریب ہے، اس کے لیے ہم ذاکا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے ذالکا، یہ بھی اسم اشارہ ہے، مفرد مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ ذاکا اور ذالکا میں جو بنیادی فرق ہمارے سامنے آیا وہ کیا ہے کہ ایک ہے درمیانی مسافت اور ایک ہے دور ہونا۔ تیسرا ہے تلکا، یہ بھی اسم اشارہ ہے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ تلکا قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت دور یا قریب، دور یا بعید، متوسط، یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تلکا ایک ہی استعمال ہوگا، البتہ مذکر میں یہ دو تھوڑے سے فرق ہیں اس میں۔ جب یہ چیز ہم نے جان لی تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الدرس الثالث ھذا ذاکا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا ذاکا دور ہوگا، مذکر ہوگا، مفرد ہوگا، لیکن قریب ہوگا تھوڑا سا، یعنی بہت زیادہ دور نہیں ہوگا بلکہ درمیانہ دور ہوگا۔ جیسے کہ ھذا کتاب و ذاکا کتاب، یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہے۔ ھذا قلم و ذاکا قلم، یہ قلم ہے اور وہ قلم ہے۔ اب اسی کو اگر ہم نے سوال بنانا ہے تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ لفظ میم الف ما کو ہم اس اسم اشارہ سے پہلے لکھ دیں گے تو ہمارا وہ سوال بن جائے گا۔ ما ذاکا، وہ کیا ہے؟ تو جواب ہے ذاکا کتاب۔ اب یہاں غور کیجئے گا، ما ذاکا کے اندر جو ذاکا تھا، اس ذاکا کو ہم نے لیا، یہ سوال کے اندر سے ہم نے لے لیا، اور اس کے آگے جو بھی چیز تھی، جس طرح سبق میں کتاب لکھی ہوئی ہے، سو ہم نے صرف کتاب کا اضافہ کیا تو ہمارا جملہ مکمل ہوا، ذاکا کتاب، وہ کتاب ہے۔ ما ذاکا، ذاکا کرسی، ابھی ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں کرسی، بالکل ٹھیک، کرسی ہم کہتے ہیں کرسی کو، اردو میں بھی کرسی ہی کہا جاتا ہے۔ ما ذاکا، ذاکا باب، باب جو ہم نے پڑھا دروازے کو کہتے ہیں۔ اب اسی کو ہم افراد کے لیے اگر استعمال کریں گے تو یاد کیجئے ہم نے پڑھا تھا کہ من استعمال ہوگا افراد کے لیے، انسانوں کے لیے ہم من کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ماں اشیاء کے لیے ہے اور من افراد کے لیے ہے۔ اسی کو اگر ہم سوال بناتے ہیں، من ذاکا، وہ کون ہے؟ جواب ہے ذاکا استاذ، یا ذاکا استاذ، وقف بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر۔ من ذاکا، ذاکا طالب، وہ طالب علم ہے۔ من ذاکا، ذاکا محمود، وہ کون ہے؟ جی وہ محمود ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو تھی مذکر کی چند مثالیں۔ اسی کو اگر ہم مؤنث کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی وہی قاعدہ ہے، ھذہ قریب کے لیے تھا اور بعید کے لیے تلکا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، ھذہ ساعۃ و تلک ساعۃ، یہ گھڑی ہے اور وہ گھڑی ہے۔ ھذہ قریب کے لیے تھا اور تلکا بعید کے لیے تھا۔ ھذہ شجرۃ و تلک شجرۃ، شجرۃ کی میننگ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھی ہے، درخت کو کہتے ہیں۔ اب اسی کا اگر ہم نے سوال بنانا ہے، وہی پرانا اصول، میم الف کو تلکا سے پہلے لا کے رکھ دینا ہے، تو جملہ کیا بنے گا ہمارا؟ ما تلکا، سوال بن گیا۔ آگے کوشچن مارک ہے، ما تلکا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگلے نے جواب دیا تلکا ساعۃ، وہ گھڑی ہے۔
ساعتن کے آخر میں دیکھیں وہی گولتے آ گئی جو ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. گولتے جو ہے یہ تانیس والی ہے. سو مؤنث کی کیٹیگری میں ہم اس کو لکھ رہے ہیں. ما تلکا تلکا شجراتن، پھر تے آ گئی، سو اس کو بھی مؤنث ہی شمار کیا جائے گا. ما تلکا تلکا مروحتن، مروحہ بالکل ٹھیک، مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو. اب ہم اسی تلکا کو انسانوں کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر وہی قاعدہ کہ انسانوں کے لیے من کا استعمال ہے. تو اب ہمارا سوال کیا ہوگا؟ من تلکا، وہ کون ہے؟ لیکن وہ سے وہ اشارہ ہے کسی مؤنث کی طرف. سو جواب آیا تلکا طالباتن، وہ ایک طالبہ ہے. من تلکا تلکا امرأتن، وہ ایک عورت ہے. من تلکا تلکا بنتن، وہ ایک لڑکی ہے. سو یوں ہم نے سوال بنانا ہے، یا ہم نے سیکھا کہ سوال کس طریقے سے بنے گا. آخری جو ہم نے پڑھا تھا قاعدہ وہ کیا تھا؟ ذالکا، ذالکا تھا مذکر جو کہ دور ہو اور مفرد ہو. تو اب کیا ہے یہ؟ ذالکا والد، وہ والد ہیں. وَذَلِكَ ولد، اور وہ لڑکا ہے. وَتِلْكَ بِنْتٌ، وہ لڑکی ہے. سو ہم نے مختلف اشارات سے مختلف اشیاء اور افراد کے بارے میں اس سبق میں جانا. اگر آپ صفحہ پلٹتے ہیں تو تمرین ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے. تمرین کیا ہے جی؟ عربی میں ترجمہ کریں. اب ہمیں کچھ اردو کے الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کو ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو ہم نے ابھی تک 3 اسباق پڑھ لیے ہمیں کتنی عربی زبان آگے. نمبر 1 مذکر الفاظ اور نیچے ہے مؤنث الفاظ. پہلے ہی عنوان قائم ہو گیا کہ جی یہ مذکر الفاظ ہیں اور یہ مؤنث الفاظ ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ میں مذکر الفاظ کے لیے لکھ رہا ہوں تو میں آزا استعمال کروں گا، میں زا کا استعمال کروں گا، میں ذالک کا استعمال کروں گا. اور جب میں مؤنث الفاظ کے ترجمے پہ آؤں گا تو مجھے یاد رکھنا ہے کیونکہ میں مؤنث کے استعمال کر رہا ہوں تو یا حاضی ہی آئے گا یا تلک آئے گا. یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سبق کو، کسی بھی چیز کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. وہ مسجد ہے، وہ کے لیے ہم ذا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ذالی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور مسجد کو عربی میں مسجد ہی کہا جاتا ہے، اور عربی ہی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں آیا ہے. سو ترجمہ کیا ہوا؟ ذاک مسجد، یا پھر ذالک مسجد. وہ میدان ہے. میدان کو دیکھیے، میدان عربی میں بھی میدان ہے اور اردو میں بھی اس کو میدان کہتے ہیں. ہم نے الفاظ کے معنی پر نظر رکھنی ہے، وہاں سے ہمیں بہت ہیلپ ملے گی. ذاک میدان، وہ گھر ہے. ذالک بیت، کیونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے کہ گھر کو بیت کہتے ہیں. وہ چارپائی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ نیا لفظ ہے چارپائی، جو کہ آج کے سبق میں اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے. بالکل وہ ہے چارپائی کو عربی میں سریرن کہتے ہیں، سریر. سو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ذاک سریرن یا پھر ذالک سریرن. وہ سڑک ہے. ذاک شارعن، ذالک شارعن. شارع کہتے ہیں سڑک کو، اگر آپ الفاظ کے معنی پر نظر رکھیں. وہ کون ہے؟ ابھی ایک نیا انداز آ گیا، سوال بنانا ہے آپ نے. وہ کون ہے؟ غور کیجئے گا. اب ہم بات کر رہے ہیں وہ کی. وہ کون ہے؟ من ذاکا، یا پھر ہم بولیں گے من ذالکا. تو لفظ من آ گیا وہاں، اور ذاکا ذالکا تو ہے ہی لکھا ہوا ہمارے پاس. وہ طالب علم ہے. ذاکا طالبن، ہم نے یہ بھی پچھلے سبق میں پڑھا تھا. وہ منشی ہے. منشی کہتے ہیں کاتب کو، عربی میں کاتب کا معنی ہے. اب یہ لفظ آپ کو یہاں نیچے الفاظ کے معنی میں نہیں ملے گا، البتہ اگر آپ سبق نمبر 8 پر چلے جائیں تو وہاں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے.
مصنف علیہ رحمٰن نے ان چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے جو میرا اندازہ ہے وہ اس وجہ سے کیا تاکہ طالب علم میں تجسس ہو، تلاش کرنے کی اس میں عادت پیدا ہو۔ اور اگر یہاں نہیں مل رہا تو جس طرح میں نے پچھلے اسباق میں بھی کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک ڈکشنری رکھیں گے اور وہاں سے جا کے سرچ کریں گے۔ آج کے دور میں ہمیں آن لائن بہت ساری ایسی ڈکشنریز مل جاتی ہیں جن سے ہم اس میں مدد لے سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ ہم اس وقت عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے تو ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ وہ مؤذن ہے تو ہم بولیں گے ذا کا یا پھر ذالکا، دونوں میں سے جو بھی سوٹ کرے۔ مؤذن ذالکا سعید، وہ سعید ہے۔ سو ہم نے مذکر الفاظ کی جو عربی کرنی تھی وہ ہم نے بنا دی۔ اب ہم آتے ہیں مؤنث الفاظ کی طرف۔ مؤنث الفاظ میں وہ کمرہ ہے، تو کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے غالباً گزشتہ اسباق میں جو ہے وہ کمرے کو پڑھا تھا۔ بالکل یاد آ گیا مجھے، ہم نے پڑھا ہے گزشتہ سبق کے الفاظ کے معنی میں موجود ہے، وہ ہے غرفتن کہتے ہیں کمرے کو۔ تو اب اس کی ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ تل کا غرفتن، کیوں؟ یاد رکھیے یہ مؤنث کی بات شروع ہو گئی ہے، غرفتن کے آخر میں گولتے آ رہی ہے۔ تل کا غرفتن، تل کا شجراتن، درخت، شجر۔ سورج، اب سورج کا معنی آج کے جو الفاظ کے معنی ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ تل کا شمسن، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے آخر میں گولتے تو نہیں آئی، تو یہ کیسے مؤنث ہو گیا؟ تو یہ ایک الگ دنیا ہے جو آنے والے اسباق میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ کچھ ایسے اسماء ہیں جو کہ عربوں نے ان کو مؤنث ہی استعمال کیا ہے، لہٰذا ان کو یعنی صدیوں سے مؤنث ہی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھیں شمس مؤنث ہے لہٰذا تل کا لگے گا۔ وہ سائیکل ہے تل کا دراجتن، وہ موٹر ہے تل کا سیارتن، وہ ہوائی جہاز ہے تل کا طائرتن، وہ عورت ہے تل کا امرأتن، وہ بچی ہے تل کا طفلتن، وہ ماں ہے تل کا امن یا والدتن، اور وہ فاطمہ ہے تل کا فاطمتن۔ تو یہ آج جو ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے اپنی تمرین کو بھی مکمل کر لیا۔ اس کے لکھنے کا آپ نے عادی بننا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ عادی بن سکیں کہ عربی خط، رسم الخط کو لکھا کیسے جاتا ہے۔ جیسے اب طائرتن، اب اردو میں کئی دفعہ ہم دھیان نہیں رکھتے، لہٰذا عربی میں جب ہم لکھیں گے تو طا الف اور پھر حمزہ رے پھر گولتے، یہ چیزیں آگے بھی آئیں گی، تب آپ کو اور مزید انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی کہ یہ لکھائی ضروری کیوں ہے، تاکہ آپ کے ہاتھ عادی بن سکیں اس کو لکھنے کے۔ اور جیسا کہ اکثر مدارس کے اندر اب عربی کے اندر ہی بچوں سے پرچے لکھوائے جاتے ہیں، لہٰذا اگر کسی بچے کا رسم الخط درست نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ لکھنا کیسے ہے، تو یہ بہت صحیح جواب ہوتے ہوئے بھی آپ کے نمبر اس کے اندر جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ کی کاپی لکھنا نہیں بھولنی تاکہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے عادی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا۔ یہ کوشش ہے، مختلف تجربات ہو رہے ہیں، کوئی حتمی شکل ابھی تک سامنے نہیں بن سکی۔ جو بیسٹ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں میں اپلائی کر رہا ہوتا ہوں، اور کوشش ہے کہ اللہ رب العزت اس محنت کو، اس فکر کو صدقہ جاریہ میرے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو فیڈ بیک دے رہے ہیں بنائے، تاکہ دین دنیا دونوں کی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔